سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ جو آخرت کو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اس کے لیے تیاری کرتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، اچھے اعمال، اخلاق، عقائد اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ دوسرا وہ گروہ جو آخرت کا بالکل منکر ہے، وہ کہتا ہے کوئی آخرت نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ وہ اپنی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں اسی دنیا کو بنانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، کیا بنے گا، اس سے پہلی آیات میں جو پہلا رکوع تھا اس سورۃ مبارکہ کا، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے گزشتہ اقوام کا اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا کہ ایسے گروہوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ دنیا میں ان کا کیا بنا؟ آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، اور جنہوں نے نہیں مانی ان کا کیا بنا؟ اس میں ایک طرف تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست تسلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، آخرت کی طرف بلاتے، توحید کی طرف بلاتے، لوگ انکار کرتے، تو ظاہر بات ہے ایک سچا مخلص ہمدرد انسان بغیر کسی لالچ کے جب کسی کے فائدے کی دعوت دے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو قربان جائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہوتے تو تسلی دینے کے لیے اللہ اپنا پاک کلام نازل کر دیتا۔ کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، ماں تسلی دیتی ہے، باپ تسلی دیتا ہے، دوست احباب حوصلہ بڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی شان کہ آپ پریشان ہوتے تو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ آیات نازل فرما دی۔ علماء فرماتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، اور آپ کی نیابت میں، آپ کا نائب ہونے کی حیثیت کے ساتھ امت میں علماء جو آپ کے ورثاء ہیں،
اور دین کے مبلغین واعظین جو بھی دین کی محنت کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، محنت کوشش تمہارے ذمے ہے، ماننا منوانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ دوسری طرف اسی میں کافروں کے لیے دھمکی کا پیغام بھی ہے کہ دیکھو اگر پہلے لوگوں نے انکار کیا اور آج وہ بچے نہیں ہیں، تو آج اگر تم محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو بچو گے تم بھی نہیں۔ تو یہ دونوں پیغام ہیں ان واقعات کے اندر۔ اللہ پاک نے یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچی آپ کے پاس وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ اس کے مخاطب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات پہنچی؟ مقصد کیا ہے کہ آپ کو بتانا ان مہمانوں کا کیا قصہ ہوا۔ فرمائے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، یا اللہ پاک نے ابراہیم المکرمین مہمانوں کو فرمایا مکرمین، عزت والے مہمان۔ یہ عزت والے مہمان کون تھے؟ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ بھی ان کو فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، یعنی اس کی عبادت گزار غلام ہیں اور عزت والے، مکرم ہیں۔ وہ عزت والے کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس لیے وہ عزت والے۔ تو اللہ پاک فرماتے وہ عزت والے مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، یعنی السلام علیکم کہا یا کسی اور انداز سے۔ اس سے معلوم ہوا جب کوئی مہمان آئے تو اس کو پہلے سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر میں داخل ہوں، کسی اور کے گھر میں داخل ہوں، کسی سے بات چیت کا آغاز کریں تو سب سے پہلے ہمارا کلام کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم سے کم السلام علیکم۔ جب انہوں نے سلام کیا تو اس کے جواب میں فقالوا سلاما، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں سلام کا لفظ جملہ اسمیہ میں لایا گیا ہے جس کا معنی دوام اور استمرار ہوتا ہے، یعنی مسلسل سلامتی ہو، ہمیشہ سلامتی ہو۔ تو یہ اس قبیل میں سے ہے جو کہا گیا کہ سلام کرنے والے کو اس کے سلام سے بہتر جواب دینا چاہیے، یعنی اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ یہ مکمل کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اس کے جواب میں اتنا ہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے اپنے پاس سے مغفرت جنت حلال جہنم حرام یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سلام کے الفاظ میں نہیں ہے۔ سلام کے الفاظ بس یہاں تک ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً سلام کہا، لیکن ساتھ کہا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہو۔ یا تو دل میں سوچا، منکر کہتے ہیں اجنبی کو، اوپرے کو، نیا بندہ جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں گناہ کو بھی منکر اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ کا کام شریعت میں اوپرا سا کام ہے، ایک اجنبی سا کام ہے، کوئی شریعت سے لگتا جڑتا نہیں۔
اس لیے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا تو دل میں سوچا کہ بھئی اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، تو یا ہو سکتا ہے کہہ ہی دیا ہو، جیسے بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ جناب آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے ان سے پوچھ لیا ہو کہ جناب آپ کون ہیں، پہچانا نہیں۔ لیکن آگے اللہ پاک نے ان کا کوئی جواب ذکر نہیں کیا، فرشتوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے، کچھ نہیں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلی، اپنے گھر کی طرف نکل گئے، چپکے سے چلے گئے۔ راغا اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے کھسک جانا، ایسے نکل جانا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں گیا، کیوں گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چپکے سے نکل گئے، اور واپس جب آئے تو فجاء بعجل سمین، ایک تلا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے۔ اس میں علماء نے یہ مہمان نوازی کا آداب میں لکھا ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے سے چپکے سے چلا جائے اور کچھ لے کر آ جائے، جو بہتر سے بہتر ہو۔ یہ نہیں کہ پوچھتا پھرے، ہاں جی کی کھاؤ گے، کی پیو گے، یعنی یہ پوچھنا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا کیا ہی دے گا، یار نہیں کچھ نہیں، رہنے دے بس۔ مہمان نوازی کے آداب میں یہی ہے کہ چپکے سے جو اپنے پاس بڑھیا چیز ہے وہ لا کے سامنے رکھ دے، یہ مہمان کا اکرام اور عزت ہے۔ اب یہاں دیکھیں اجنبی لوگوں کے لیے، جان پہچان والے نہیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ جان پہچان والے بے تکلف، وہ تو مانگ کے بھی کھا لیتے ہیں، وہ تو کہہ بھی دیتے ہیں، بے تکلفی ہو تو بندہ کہہ بھی سکتا ہے۔ لیکن اجنبی لوگوں کو اس طرح کی مہمان نوازی یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کو عزت دے۔ اور علماء نے لکھا ہے ایک دن کا پرتکلف کھانا یہ مہمان کا حق ہے، اور اس کے بعد 2 دن روٹین میں اپنے گھر میں جو کھانا بنتا پکتا ہے اس سے مہمان کی تواضع کرنا یہ اس کا حق ہے، اور 3 دن کے بعد پھر مہمان کے ساتھ کھانے کا اکرام کرنا، اس کی عزت افزائی کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو بھی یہ ہدایات دی کہ وہ چمٹ کر نہ بیٹھ جائے، وہ بھی دیکھے کہ بھئی میری ضرورت یہاں تک تھی، پوری ہو گئی، اب میں نکلوں یہاں سے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو پوچھنا ہی پڑے کہ جناب آپ کا آج قیام ہے کہ کوچ ہے، اور پھر وہ آگے سے کہے جی نہیں میرا تو قیام ہے، تو پھر میزبان کہے پھر ساڈا کوچ ہے، پھر ایسی چلتے ہیں۔ یہ صورتحال مہمان کو بھی نہیں بنانی چاہیے، اور میزبان کو بھی مہمان کا بہت اکرام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت ہیں، اگرچہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ان میں ایک بیٹی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اگرچہ لوگ پسند نہیں کرتے، بیٹی ہو گئی منہ بناتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس پہ زیادہ خوشی ہونی چاہیے، بیٹوں کی نسبت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مہمان اللہ کی رحمت ہے، لیکن آ جائے تو لوگ بعض اوقات منہ بنا لیتے ہیں یا دل میں تنگ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے بارش یہ اللہ کی رحمت ہے، اگرچہ بعض لوگ پھر اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر خراب ہو جائیں گے یا راستے خراب ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو بہرحال مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گئے اور گھر میں جو بچڑا تھا اس کو، یا گوشت تھا یا بچڑا تھا یا جو بھی، جلدی سے اس کو بھون کر تل کر لا کے سامنے رکھ دی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ، وہ مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔
اس میں بھی علماء نے یہ ادب لکھا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں مہمان بیٹھا ہو کھانا وہیں پہ لے آئے۔ یہ نہیں کہ اب مہمان کو اٹھائے کہ جی اب آپ یہاں سے اٹھیں اور وہاں آ جائیں وہاں کھانا کھائیں۔ کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں مہمان بیٹھا ہو اس کو تنگی نہ ہو، کھانا بھی وہیں پہ اس کے سامنے حاضر کر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھا تو ظاہر ہے وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے تو کھانا نہیں تھا، فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، نہ ان کو ضرورت ہے، نہ ان کو اشتہا ہے، نہ شوق ہے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا ہی نہیں، کھانے والی چیز ہی نہیں رکھی، تو انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے محبت سے کہا لا تأکلون، آپ کھائیں گے نہیں؟ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ میزبان کو مہمان پہ جبر نہیں کرنا چاہیے کہ لازمی جناب اب جو ہے پسٹل رکھ لے کہ نہیں ہوں کھانا ہی پینا، میں تیار کر کے لے ہوں کھانا ہی پینا۔ ہاں اس سے کہے اپنائیت سے محبت سے کہ جی آپ کھائیں گے نہیں، تاکہ جتنا اس کو شوق ہو طلب ہو وہ آسانی سے کھا لے۔ بعض اوقات بندے کو نہیں طلب ہوتی، نہیں اشتہا ہوتا، نہیں اس کو ضرورت ہوتی اور اصرار کرتے ہیں، وہ بیچارہ بعد میں شوگر چیک کرواتا پھرتا ہے، میں کیا کروں، مجھے انہوں نے مجبور کر دیا تھا میں کھا بیٹھا۔ تو اس لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے، ہاں محبت سے اپنائیت سے پوچھ لیں کہ جی آپ کیوں کھائیں گے نہیں، تاکہ اس کے دل میں شوق ہو جائے کہ میں کچھ کھا ہی لوں۔ اب جب انہوں نے نہ کھایا، نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی وہ بتا رہے، تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، یہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچانے ہے۔ اس زمانے کے چوروں کا، ڈکیتوں کا، دشمنوں کا بھی کوئی اصول ہوتا تھا، ان کا یہ اصول تھا کہ جس کا کھا لیتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نمک حرامی نہیں کرتے تھے۔ آج تو اللہ معاف کرے کوئی اصول کسی چیز کا رہ ہی نہیں گیا، جس کا کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات واقعات آتے گھروں میں ڈاکو آ گئے تو پہلے اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہوئی، پہلے کھانا بنواتے ہیں اہل خانہ سے، پھر اس کے بعد ڈکیتی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اصول یہ تھے کہ جس کو نقصان پہنچانا ہوتا اس کا پھر کھاتے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو کھا نہیں رہے تو کہیں یہ کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، فرشتوں نے بھی محسوس کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ جی لا تخف، آپ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہوں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اللہ آپ کو ایک جاننے والا لڑکا عطا کرے گا، ایک عالم لڑکا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 100 یا 120 سال تھی، اور ان کی زوجہ اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت 90 یا 99 سال تھی، اور اب تک اللہ نے اس اہلیہ سے کوئی بیٹا نہیں دیا تھا۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، جن کی عمر 13 یا 14 سال ہو گئی تھی، اور وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت شام اور فلسطین کے علاقے میں تھے۔ جب یہ فرشتوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک علیم لڑکا دے گا، عالم، اللہ کا نبی ہوگا، یعنی اللہ کا نبی وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوشخبری تھی کہ وہ بیٹا جو ہوگا وہ اللہ کا نبی ہوگا، سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ خوشخبری سنی، ان کی اہلیہ جو کہیں پردے میں کھڑی تھی، پھر جب پتہ چلا کہ فرشتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سامنے بھی آ گئی ہوں، کیونکہ فرشتوں سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے سنا تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ متوجہ ہوئی، امرأتہ، اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم کی اہلیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی اپنے نام کے ساتھ خامد کا نام لگا لے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب بیوی کو
اپنی نسبت باپ کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، خاوند کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام لگا لے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے بھی اس اہلیہ کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کہنے لگی فی سرۃ، ایک چیخ مارتے ہوئے، ایک شور مچاتے ہوئے، کیا کہنے لگی؟ فسکت وجہہا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ جب بندہ حیران ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، عجیب سی بات سامنے آتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہو کہ ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا۔ میں اب بچہ جنوں گی، عجوز عقیم، یہ بڑھیا اور بانجھ یہ بچہ پیدا کرے گی اب، جس نے 99 سال ہو گئے یا 90 سال ہو گئے، وہ بانجھ بھی ہے، بچہ بھی نہیں ہوا، اب بڑھاپے میں جا کے اس کے بچہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اب اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی، اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی، یہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اثناء میں جب ان کی نظر پڑی اپنے گھر کے کونے میں رکھی ہوئی سوکھی لکڑیاں جو بالن کی لکڑیاں تھیں، ان لکڑیوں پہ نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی کہ اسی اثناء میں وہ لکڑیاں جو ہے ان سے سبز پتے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو گویا اللہ پاک نے دکھا دیا کہ جو اللہ ان سوکھی لکڑیوں کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، وہ بانجھ عورت کو بچہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ نہ چاہے تو 90 سال تک نہ دے، اور دینے پہ آ جائے تو اللہ پاک کی مرضی، وہ جب دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ تو ایسی دعا جن کے نہیں ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ یوسف صاحب دی بھی عمر میرے خیال ہے 90-100 تا نہیں ہوئی، تو ساڈی خالہ بھی جڑی ہے وہ بھی 90-99 تک نہیں پہنچی۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سوکھی لکڑیوں کو بھی وہ ہرا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بھی اولاد کے متمنی ہیں یا چاہتے ہیں یا خواہش مند ہیں، وہ اللہ سے مانگے، مایوس نہ ہو، کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، یہ بات آپ کے رب نے کہی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس نے کہی ہے، اس کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہ هو الحکیم العلیم، اور وہ بڑی حکمتوں والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت ہے، لہذا یہ بھی اس کی حکمت ہی ہے، آپ کو بچہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست والی نظروں سے سمجھ گئے بھائی یار اتنے سے کام کے لیے فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ مجھے خواب میں بھی بتا سکتے تھے، کسی اور انداز سے بھی خوشخبری دے سکتے۔ یہ جو 3 یا 7 یا 9 فرشتے آئے ہیں، یہ صرف اتنی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، یہ کسی اور کام کے لیے آئے۔ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے کس لیے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ 26واں پارہ مکمل ہوا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اس کے اختتام پہ ہمارے بھائی سعید صاحب کی طرف سے، محترم حافظ احمد علی صاحب کی طرف سے آپ حضرات کے لیے ناشتے کا بھی انتظام ہے، تو دعا کے بعد تمام حضرات ناشتہ فرما کے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے مولا کریم، یا اللہ پاک، یہ جو سپارہ مکمل ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پاک اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہ جو کچھ اچھا ہوا وہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا. اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. بالخصوص